تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند و برتر ہے، وہی راز اور پوشیدہ ترین چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے لیے سب سے اچھے نام ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، اس کے برگزیدہ رسول اور چنیدہ دوست ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام نازل کرے اور ان کے معزز آل و اصحاب پر جو تاریکی میں ستاروں کے مانند ہیں۔ اما بعد، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس کا تقوی دین کا ستون اور تمام مخلوقات پر اس کا لازمی حق ہے۔ مومنو، امر و نہی میں اطاعت بجا لا کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، چونکہ اپنے رب سے بندے کی سچی محبت کا واضح ثبوت اور اس کے ایمان کی درستی کی دلیل ہے۔ اس لیے نفس کی پاکیزہ خصلتیں اس تقوی کے حصول میں مددگار ہیں، اور عمدہ آداب اپنے تمام تر اسباب کے ساتھ اس تک پہنچنے والے ہیں۔ اور اس میں کوئی تعجب نہیں کہ ایمان میں عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق کی مختلف شاخیں ہیں۔ جس کے یہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اور تقوی حاصل کر لیا۔ اور جس نے ان میں سے اپنے حصے میں کوتاہی برتی، تو جس قدر اس نے کوتاہی کی، اسی قدر وہ ایمان اور تقوی سے محروم رہا۔ جان لو، حیا کی خصلت ایمان کی شاخوں، سب سے افضل خوبیوں، اعلیٰ ترین آداب اور عظیم ترین مراتب میں سے ہے۔ یہ وہ عادت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں پسندیدہ رہی ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے نزدیک قابل تعظیم رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد یا 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی شاخ ہے۔ اللہ کے بندو، حیا نفس کی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو پاکیزہ کرنے والے، اسے زینت بخشنے والے کام پر آمادہ کرتی ہے، اور اس کو داغدار کرنے، عیب دار بنانے والے کام کو چھوڑنے پر ابھارتی ہے۔ اور یہ مومن کے نفس میں رچی بسی ایسی خصلت ہے جس وہ اپنے رب کے حکم کی پاسداری اور اس کی پے در پہ نعمتوں اور وسیع کرم نوازیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف دوڑ پڑتا ہے، اور اپنے اس مالک کی ہمہ وقت نگرانی کے احساس کے تحت گمراہی سے باز رہتا ہے۔ جو مالک اسے ہر پل دیکھ رہا ہے، اس کے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہے۔ پس جس کسی نے اپنے آپ کو حیا سے آراستہ اور مزین کر لیا، یقیناً اس نے اکیلے اپنے اندر خیر و بھلائی کی وہ تمام صورتیں اکٹھی کر لیں جو دوسروں میں جدا جدا ہیں۔ مسلمانوں، اس زمین پر بسنے والے کسی مسلمان کے لیے حیا کے بغیر کوئی کمال نہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ مسلمان ان امور کی سعی و کوشش کا کہ مسلمان کو ان چیزوں کی سعی و کوشش کا حکم دیا گیا جن سے اس کا دین اور اس کی شرافت دونوں بیک وقت مکمل ہوں، تاکہ وہ اپنے اس مالک کی مرضی کے مطابق بندگی بجا لائے جس مالک نے اسے اس طرح پیدا کیا کہ وہ عقل کے بنا پر تمام حیوانات سے برتر ہوا، اور توفیق الہی سے بدی کی راہ اور تقوی کے راستے سے باخبر ہوا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے کا ارشاد ہے، قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے اسے درست و متناسب بنایا، پھر اس پر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری الہام کر دی۔ حیا اپنی اصل کے اعتبار سے انسانی نفوس کے اندر ودیعت کی گئی صفت ہے۔ اس سے صرف وہی شخص منحرف ہوتا ہے جو گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہو چکا ہو، اور جس کے نتیجے میں اس کی بصیرت مٹ چکی ہو اور اس کا دل اندھا ہو چکا ہو۔ جہاں تک سچے مومن کی بات ہے تو اس کی حیا اس وقت فوراً آڑے آ جاتی ہے جب اس کے دل میں اپنے مولا کو ناراض کرنے والے کسی کام کے ارتکاب کا خیال گزرتا ہے۔ یہ اس کی دینداری کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کے اوپر فرض عین ہے۔ اور لوگوں سے حیا کرنا اسے ان کاموں کے کھلم کھلا ارتکاب سے روکتا ہے جنہیں لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اور اسے ایسے معاملات میں پڑنے سے باز رکھتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، اور دوسروں کی ذاتی چیزوں پر لالچ بھری نظر ڈالنے سے روکتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، اپنے بھائیوں کی ان کی ضرورت میں غمخواری کرنے میں کوتاہی کرنے سے باز رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شرافت و مروت کی وجہ سے ہیں۔ دینداری
اور شرافت کی تکمیل ہی سے حقیقی انسانیت مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ جس میں حیا نہ رہے اس کے پاس انسانیت کے نام پر محض ایک ظاہری ڈھانچے کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ اور اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ، اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جس کی جڑ مومن کے دل میں پیوست ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں اس کے ایمان کی قوت کے تناسب سے اس پر جلوہ گر ہوتی ہیں۔ چنانچہ سچا مومن اس پروردگار کی تعظیم میں اس سے حیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ناموں اور صفات اور افعال میں اس کی عظمت و کمال کو جانتا ہے۔ وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرے، اور اپنے خالق کی کبریائی کے سامنے خود کو حقیر و بے مایہ سمجھتے ہوئے اس سے حیا کرتا ہے۔ اور شریف النفس شخص اپنے آپ سے بھی حیا کرتا ہے کہ اس کا نفس کسی گھٹیا درجے پر قناعت کرے، یا کسی نقص سے راضی ہو، یا آلودگی سے داغدار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا پر ملامت کر رہا تھا، گویا وہ یہ کہہ رہا کہ اس حیا نے تمہیں نقصان پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے مت ٹوکو، کیونکہ حیا تو سراپا خیر و بھلائی ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، تیسری روایت میں ہے حیا تو صرف اور صرف بھلائی ہی لاتی ہے۔ اللہ کے بندو، حیا دراصل دو موقفوں کا ثمرہ ہے۔ ان میں سے پہلا مراقبہ کا موقف ہے جو بندے کو دین کے اعلیٰ ترین مرتبے یعنی مقام احسان پر فائز کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر مکمل باخبر ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ عز و جل کا ارشاد بھی اس کے مد نظر ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ جب بندہ اس کا پختہ یقین کر لیتا ہے، ہر قول و فعل کے وقت یہ احساس اس کے پیش نظر رہتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر اپنے مولا سے حیا پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ صرف وہی کام کرتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کر دے، اس کے نزدیک پہنچا دے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے اللہ سے دور کر دے یا اللہ کو ناراض کر دے۔ اس کا رب جہاں اسے حکم دے وہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں سے روک دے وہاں وہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا موقف کوتاہی کا احساس ہے کہ بندہ اللہ کے حق کی ادائیگی، اس کے حکم کی تعمیل میں خواہ جتنی بھی جد و جہد کر لے، اس کی راہ میں اپنی پوری قوت صرف کر دے، تب بھی وہ کوتاہی رہتا ہے، اور اس کے رب کا حق اس پر اس سے کہیں زیادہ عظیم اور برتر ہوتا ہے۔ بالخصوص ان بے پایا نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جو اللہ نے اس پر نچھاور کر رکھی ہیں، اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ بندگی اور اطاعت کا جو حق بندے پر لازم ہے وہ اس کی ادا کردہ بندگی سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اور یہ کہ اللہ عز و جل کا جلال، اس کی بے پناہ عظمت، اس کی شایان شان بندگی کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ ان کا استحضار بندے کے اندر اپنے پروردگار کی ہیبت اور اپنے آقا سے مسلسل حیا کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ مومنوں، حیا کے پیش نظر ہر لمحہ حیا مومن کے پیش نظر ہر لمحہ اس طرح جلوہ گر رہتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق یا اس کے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق سامنے آتا ہے تو یہ حیا اس پر طاری ہو جاتی ہے، مسلسل ابھارتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ذمہ عائد کردہ حق کو ادا کر دیتا ہے۔ ایمانی بھائیوں، حیا انسان میں ودیعت کردہ ایک جبلی وصف ہے اور ایسی فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت والجلال نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حیدہ سے فرمایا، اپنی بیوی یا لونڈی کو چھوڑ کر سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ چھپانے کی پوری کوشش کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی بالکل تنہا ہو؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے جو نہایت شفیق اور بحد رحم فرمانے والا ہے، عظیم فضل اور عمومی احسان والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا بلا شبہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اما بعد، بلا شبہ حیا تمام انبیاء و مرسلین اللہ کے نیک اولیاء اور اس کے متقین بندوں کا شیوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تمہاری یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تم سے حیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک موسیٰ نہایت باحیا اپنے بدن کو چھپا کر رکھنے والے انسان تھے، شرم و حیا کے باعث ان کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری دوشیزہ سے بھی کہیں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جسے ناپسند فرماتے تو ہم آپ کے رخ انور سے اسے پہچان لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ حیا بندے اور اس کے مولا کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ ہے۔ حیا کی کمی بدبختی کی نشانیوں میں سے ہے اور روح و دل کی موت ہے، کیونکہ حیا کا لفظ حیات سے مشتق ہے، چنانچہ جس شخص میں حیا نہیں اس کے دل میں حیات نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حیا کا لفظ حیات سے مشتق ہے، چنانچہ زندہ دل انسان زندہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی حیا ہوتی ہے جو اسے قبیح کاموں سے باز رکھتی ہے، کیونکہ دل کی زندگی ہی دل کو برباد کرنے والی برائیوں سے روکنے والی ہے۔ جس شخص سے حیا چھین لی جائے وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، ہر برائی کو بے دھڑک کرتا ہے، ہر فحش کام کو کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ نبوت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس شرم و حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، اور گناہوں اور نافرمانیوں کے آگے ڈھال بننے والی صفت کے طور پر اکیلی حیا ہی کافی ہے۔ مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں اگر مومن کو سوائے حیا کے کچھ بھی حاصل نہ ہو تب بھی یہ اسے گناہوں سے باز رکھے گی۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتنی برائیاں ایسی تھی کہ میرے اور ان کے ارتکاب کے درمیان سوائے حیا کے کوئی چیز حائل نہ تھی، بس وہی حیا ان کی دوا بن گئی، لیکن اگر حیا ہی رخصت ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی دوا نہیں۔ اللہ کی قسم کوئی عقل مند آدمی کیوں کر اپنے اوپر سے وقار کی چادر پھینک سکتا ہے تاکہ حیا کو چھوڑ کر ذلت و پستی اور خاری اس کا لباس ہو جائے اور خود کو ملامت و رسوائی کے در پہ کر لے۔ ایک بے حیا انسان نے اپنے اوپر کیسی مصیبتیں مسلط کر لی ہیں، اپنے آپ کو شکوک و شبہات کے مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ حیا مرد کا زیور ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے تو اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے، اسی کے ذریعے وہ عرف عام کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی مروت اور شرافت تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہی حیا عورت کا حقیقی حسن ہے، اسی میں اس کی کامل حشمت و عفت، اس کا بھرپور تحفظ و پردہ اور اس کی مکمل نسوانیت ہے۔ جو اپنی حیا کا محافظ بن جائے وہ در حقیقت اپنے دین کا محافظ ہے۔ جس نے اپنی حیا کی حفاظت نہ کی یقیناً اس نے اپنے دین کو بگاڑ لیا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ فرما، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق کی توفیق دے، اے اللہ کے بندو اس بابرکت اور بافضیلت دن میں اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس دن اس عمل کی کثرت کرو جس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، جہاں اس کی ذات عالی نے ارشاد فرمایا ہے بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ آپ کے ان صحابہ کرام، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام سے راضی ہو جا جنہیں تو نے فضیلت بخشی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ اپنے کمزور اور مظلوم بندوں کا مددگار، پشت پناہ، حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں ان کے دشمن اور اپنے دشمن کے خلاف ان کی غیبی مدد کر۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان عطا فرما، جو کوئی بھی اس وطن کے خلاف شر کا ارادہ کرے اس کی جان اسی میں الجھا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کے بندوں یاد رکھو، وہ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بخوبی